اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ رب انی مغلوب فانتصر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا بعدد کل معلوم لکا حرفا حرفا دائما ابدا۔ سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی مجلس ذکر و فکر غور و فکر میں جن موضوع پر بات کی جاتی ہے اسی سیریز میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جنات کیا ہوتے ہیں، ہمزاد کیا ہوتے ہیں، موکلات کیا ہوتے ہیں، کیا ان کو قابو کیا جا سکتا ہے، اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے کیا فائدے اور نقصان ہوتے ہیں، اور تصوف کا ان سب سے کیا تعلق ہے، دلائل کی روشنی میں اختصار کے ساتھ گفتگو کیا جائے۔ یہی موضوع تھا پچھلے ہفتے کے ٹاپک کا، جس پر مسلسل ہفتوں دن تک اس پر بات چیت آن لائن طور سے جو ہے کی گئی، اور اس سے نکل کر کے جو جوابات اور تحقیق سامنے آئی ہے اس پر آج بات کرنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، جس میں حصہ لے رہے ہیں مختلف 12 حضرات۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی کچھ کم بیش رہتے ہیں، کبھی 12، کبھی 15، کبھی 18، کبھی 25۔ جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب قبلہ مدظلہ العالی رہیں گے جو پاکستان سے ہیں، جناب صوفی صادق الرحمان صاحب پاکستان سے، صوفیہ جی ایم حیات خان صاحبہ وہ حیدرآبادی ہیں، وہ موجود رہیں گی، صوفی کامران فضل رحمانی صاحب قبلہ مدظلہ العالی، صوفی شاہ محمد انور حسین صاحب چشتی مدظلہ العالی رہیں گے، اور صوفی حسین وارثی صاحب موجود رہیں گے اس سیشن میں، اور صوفی بابا اسحاق گوہر علی شاہ قادری قبلہ مدظلہ العالی بھی موجود رہیں گے اس میں، صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب قبلہ مدظلہ العالی رانچی جھارکھنڈ سے ہر بار کی طرح اس بار بھی شرکت فرما ہیں، اور اس کے علاوہ صوفی سید ایوب محمودی چشتی صاحب قبلہ مدظلہ العالی رہیں گے، صوفی رضوان نوسائی صاحب رہیں گے پاکستان سے، اور پیر راحت صاحب رہیں گے جھارکھنڈ سے، انڈیا سے، اور اسی طرح ہر بار کی طرح اس بار بھی تلخیص اور تحریر جو ہے محمد امیر افضلی کے جانب سے پیش کیا گیا ہے، اور پیش ہم ہی کریں گے اس بار۔ آئیے شروع کرتے ہیں، وقت نکال کر کے 1 گھنٹہ اس پر محنت کرتے ہیں، ان سوالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنات کیا ہوتے ہیں، ہمزاد کیا ہوتے ہیں، موکلات کیا ہوتے ہیں، اس پر آج ہم لوگ جو ہے غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پرانے جو محقق ہیں جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب نے اس پر بیان کیا کہ جنات آگ سے پیدا کی گئی مخلوق ہے، مختلف حوالہ جات کے تحت انسان سے بہت پہلے ان کی تخلیق کی گئی، مگر انہوں نے زمین پر سرکشی کی، لہٰذا اللہ نے فرشتوں کی فوج اتاری جنہوں نے ان سے جنگ کر کے ان کو شکست دینے کے بعد جنات کو سزا دی گئی، اور ان کو گھاٹیوں، غاروں اور ویرانوں اور دلدل اور کنواں اور جھاڑیوں وغیرہ میں ڈال دیا گیا جنات کو۔ ان میں سے جو پرہیزگار تھے ان کو اللہ نے فرشتوں میں شامل کیا، مطلب جو جنات پرہیزگار تھے ان کو فرشتوں میں شامل کیا۔ وہیں سے عزازیل جو کہ نہایت عبادت گزار تھا، وہ اپنی عبادت کے بنا پر اور اس میں بہت اضافہ کرتے ہوئے ایک مدت کے بعد فرشتوں کے سردار کے عہدے پر فائز ہوا۔ کون؟ عزازیل۔ تاہم اپنی شرکسی کی وجہ سے آخر کار وہ بھی ملعون ہوا۔ صوفیہ آگ کی مثال دیتے ہیں کہ آگ جیسے کہ سرکشی کی فطرت رکھتی ہے، سر اٹھانے کی فطرت رکھتی ہے، کبھی بھی جلتے ہوئے نیچے کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف اکڑتی ہے، دھاکتی ہے۔ اس سے نکلا ہوا دھواں جو ہوتا ہے، یعنی اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ بھی اوپر کی جانب ہی جاتا ہے۔ اس بنا پر جنات میں اکڑ اور سرکشی پائی جاتی ہے۔ جنات میں جو اکڑ اور سرکشی پائی جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آگ سے اس کی تعمیر ہے، اس کی تخلیق ہے۔ اب آج کے دور میں بھی جنات موجود ہیں،
اور بعض جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ انسان کی نسبت اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر اللہ انسان کی آنکھ سے ان کا پردہ کھول دے تو یہ ٹڈیوں کے مانند یوں آئیں کہ زمین پر سے کوئی جگہ جنات سے خالی نظر نہیں آئے. مطلب اتنی تعداد میں یہ رہتے ہیں، لیکن پردے کی وجہ سے ہم لوگ ان لوگوں کو نہیں دیکھ پاتے. جس آگ سے یہ پیدا ہوئے وہ بنا دھوئیں کی آگ ہے، وہ آگ بنا دھوئیں کی ہے. اس میں تپش بے پناہ ہے، مگر اللہ نے عوام الناس کی آنکھ سے ان کو مخفی رکھا ہے. عام آدمی کی آنکھ سے جو ہے جنات کو چھپا کے رکھا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے جلالی صورت میں پیدا کیا اور عام انسان ان کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ کریہ المنظر اور عجیب الخلائق ہیں. کوئی ریچھ کی صورت بتاتا ہے تو کوئی کچھ اور، مگر انسان کا دل پھٹ سکتا ہے. یعنی اگر ہم ان جناتوں کو دیکھ لیں تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ گھبرا جائیں گے، ڈرنے لگیں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پردے میں اس کو رکھا، اس مخلوق کو، اور ان کی ہیبت سے اسی لیے اللہ نے ان کو مخفی رکھا ہے. سائنس کے اعتبار سے جنات گویا گیس سے بنے ہوئے ہیں. اگر سائنٹیفک طور سے غور کریں تو جنات گویا کے گیس سے بنے ہوئے ہیں. ویسے سائنس ان کو نہیں مانتی، مگر پارانارمل جو ایکٹیویٹی ہے اس پر سائنس یقین رکھتی ہے. یہاں سائنس بھی الجھن کا شکار ہے. مطلب سائنس جو ہے پارانارمل ایکٹیویٹی کو تو بلیو کرتی ہے، لیکن اس کی اصلیت کو سمجھنے سے سائنس بھی قاصر نظر آتا ہے. ایک اندازے کے مطابق جنات جو ہے ڈائناسور کے زمانے میں یا اس سے قبل زمین پر موجود تھے. کیا یہی ڈائناسور میں سے بعض جنات ہی تھے جو کہ ان کی اصل شکل سے مماثلت رکھتے ہیں؟ یہ کوسچن ہے. اس چیز پر سائنس کو آنے میں ابھی بہت وقت لگے گا. بہرحال قرآن شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقَتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یعنی اس کا تو مطلب ہم لوگ سبھی جانتے ہیں. یعنی صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو واسطے اپنی پہچان کے خلق کیا، پیدا فرمایا. یہ صوفیہ جو ہے بیان کرتے ہیں کہ جنات اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پہچان کے لیے پیدا فرمایا. حالانکہ یہاں پر اللہ لیعبدون کا ذکر ہے، لیکن لیعبدون کا جو وضاحت صوفیہ کرتے ہیں وہ پہچان اور عرفان سے کرتے ہیں، جبکہ لفظ معنی عبادت کے ہیں. تو اس کا مطلب تخلیق جنات کی بھی پہچان کے لیے تھی، مگر انہوں نے اللہ کی شناسائی سے انکار کیا. انہوں نے اللہ کی شناسائی سے انکار کیا اور شرکس ہو گئے. جو ہندو دھرم میں بے شمار دیویوں کی کہانیاں ہیں، جیسے راون اور بجرنگ بلی، گنیش جی وغیرہ، ممکن ہے وہ جنات کی کہانیاں ہوں اور ان میں رام فرشتے کے روپ میں آئے ہوں. راون کو مارنے اور اس کے مارنے میں کچھ نیک جنوں نے اس کا ساتھ دیا ہو، یہ ایک تحقیق کا موضوع ہے. واللہ عالم بالصواب. تاہم ہندو مذہب اور سناتن مذہب کے خیالات مختلف ہیں. ایسے ہی جیسے آج کے مولوی اور صوفی کے خیالات جداگانہ ہیں، ایک دوسرے سے نہیں میچ کرتے ہیں، ان لوگوں میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں. بہرحال تو اللہ کی شناسائی جنات کی تخلیق کا باعث ہے، اور جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. جنات نے رسول پاک سے بیعت بھی کی ہے. مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی جنات لوگ حاضر رہے ہیں. جنات میں سے بعض کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، ہزاروں سال کی عمر ان لوگوں کو ملتی ہے، اور ہوتے ہیں وہ لوگ ہزاروں سال جیتے ہیں جنات لوگ. دوسرے سوال پر جناب عدیل بھائی لکھتے ہیں کہ ہمزاد جو ہے خود کچھ نہیں ہے بلکہ خیالات یا نفسانیت کی نہایت سفلی شکل ہے. ہمزاد جو ہے خیالات اور نفسانیت کی ایک سفلی شکل ہے. بعض اسے اپنے وجود کا سایہ بھی بتاتے ہیں اور بعض اسے اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. بعض لوگ اس کو اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں ہمزاد کو. ہمزاد کے کنسپٹ سے پہلے احباب سے گزارش یہ ہے کہ وہ میسمرزم کے بارے میں بھی کچھ جانکاری رکھیں. میسمرزم کیا ہے؟ کرسچن یا یورپین طرف کا جادو یا عملیات یا شعبدہ بازی یا نظر کا دھوکہ. آج کل دیکھتے ہوں گے کہ کوئی شخص پولیو کے مریض یا اپاہج معذور لوگوں کو ایک ہاتھ پھیر کر یا اشارے سے ٹھیک کر دیتا ہے. ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہیں کہیں، جسے کالی کمبل والے بابا بھی دیکھے سنے ہوں گے. یہ شعبدہ بازی بہت پھیل رہی ہے اور یہ گمراہی بھی ہے. ایک ریسرچ کے مطابق میسمرزم کی بیس پر ہمزاد کا کنسپٹ بنا ہے کہ اپنا سایہ کو قابو کر لینا اور اس سے طرح طرح کے کمالات اور کرامات کو دکھانا. یہ کام لینا حقیقتاً یہ ناجائز ہے اور گمراہی بھی ہے.
بعض جادو وغیرہ کے عامل جو اپنے آپ کو کامل کہلاتے ہیں وہ ہمزاد کو روشن ضمیر کہتے ہیں یا روشن ضمیری کہتے ہیں، حالانکہ اصل روشن ضمیر جو ہے، اصل روشن ضمیری ہو تو خدا کا دیدار ہو، نہ کہ صرف دیدار یار کے حالات کا نظارہ ہو۔ کچھ سناتن دھرم والے بھی اس کو روشن ضمیری سے جوڑتے ہیں، جو کہ نہایت ہی غلط بات ہے۔ یعنی یہ جو باتیں ہیں یہ روشن ضمیری کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ عملیات والی باتیں ہیں۔ سالک کو ایسے چکروں سے یا ایسے کمالات سے کیا غرض؟ اس کو اللہ کا دیدار اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی چاہیے ہوتی ہے۔ دنیا کو کمالات کرامات دکھا کر اسے کیا ملے گا؟ اسی لیے ایسے اعمال کا حصول فضول ہے، اور کاملین نے ایسے اعمال نہیں کیے ہیں، لیکن ان کا تصرف یا قابو کیسے رہا، ان معاملات پر یہ بات اگلے سوالات میں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرے سوال پر انہوں نے لکھا کہ موکلات اصل میں قوتوں کو کہا جاتا ہے، جیسے فرشتے قوتوں کے نام ہیں، تو ان قوتوں کو قابو کر کے ان سے کام لینا یا عاملوں کے کام ہے۔ کوئی کہتا ہے جن قابو کر لیا تو کوئی کہتا ہے موکل، مگر اصل میں یہ ایک ہی چیز ہے۔ فرق اتنا ہے کہ موکل کہنے سے اس کو روحانی علاج بتایا جاتا ہے، اور اگر جن کہا جائے تو عوام میں خوف یا تجسس پیدا ہوگا۔ دراصل موکل جنات کو بھی کہا جاتا ہے اور فرشتوں کو بھی۔ موکل جو ہے جنات کو بھی کہا جاتا ہے اور فرشتوں کو بھی، لیکن دونوں حالات میں ان کو قابو کرنا ناجائز ہے، اور ان کو قابو کرنے والا خود ساری زندگی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ یعنی اگر موکلات کو قابو کر بھی لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ آگے انہوں نے بیان کیا چوتھے سوال پر کہ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ سالک کے لیے سب سے بڑا جن موکل ہمزاد شیطان یا جو بھی کہا جائے اس کا اپنا نفس ہے۔ یعنی اس راہ میں راہ سلوک میں چلنے والوں کے لیے سالک کے لیے سب سے بڑا جو باس ہے وہ اس کا کیا ہے؟ نفس ہے۔ نفس قابو کر لیا تو یہ مخلوقات قابو میں آ جاتی ہے، مگر جس کی نگاہ علوی علین سے آگے نکل گئی ہو وہ سفلی کاموں میں کیوں پڑے گا؟ یعنی اللہ والے جو کاملین ہوتے ہیں یہ سفلی کاموں میں ہرگز نہیں پڑتے ہیں، یہ ضرور غور فرمائیے۔ مگر سوال کے روح سے اور عاملین کے اعتبار سے ان کو قابو کیا جا بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ قابو کرنے کے لیے بہت بڑا دل، گردہ، جگر، کلیجہ، دماغ، یعنی ہر چیز بڑی چاہیے۔ یعنی قابو کرنے کے لیے جو ہے بڑا ہی حوصلوں کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ ایسی مار پڑتی ہے کہ موت آ جائے، اور نہ بھی آئے تو جیتے جی مر جائے۔ یعنی نہایت ہی بھیانک اور ڈراؤنا معاملات سامنے آتا ہے ان لوگوں کو جو قابو کرنے کے لیے پریکٹس کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں۔ 40 روز کا چلہ جنات کو قابو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دعائے سیفی اس کا معاملے میں بڑی اکثیر بتائی جاتی ہے، یعنی دعائے سیفی جو ہے اس معاملے میں پڑھے جاتے ہیں، بڑے اکثیر مجرب بتایا جاتا ہے۔ اگر کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک عامل کی بات بھی سنیے کہ ایک عامل کیا لکھتا ہے، ذرا غور فرمائیے۔ لکھتا ہے کہ جنات کو قابو کرنے کے لیے میں نے 40 روز کا چلہ کیا، حصار کھینچ کر بیٹھ گیا۔ 39ویں روز میں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوفناک بہت بڑی ٹرین تیزی سے میری طرف آ رہی ہے، اور قریب تھا کہ مجھ پر چڑھ جاتی۔ میں حصار سے بھاگ پڑا، تبھی جنات نے مجھے اٹھا کر زمین پر مارا، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، آج تک میں اپاہج ہوں۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو عاملین حضرات ہوتے ہیں ان کو جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جنات یا موکل بہت آسانی سے قابو میں آ جاتا ہے۔ ایک تو چلے در چلے کرنے پڑتے ہیں، محنت مشقت کرنے پڑتے ہیں، اور بڑے بڑے ان کو جو ہے پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ جو ہے اس پر وہ قابض ہو پاتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے صاحب۔ تو یہ جو ہے ایک آپ بیتی آپ نے ابھی سنا، ایک عامل کی آپ بیتی سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کام بھی بہت آسان نہیں ہے، اور اگر کر بھی لیا تو کیا فائدہ، جس کا ذکر آپ ابھی سماعت فرما رہے ہیں۔ چنانچہ جناب عادل بھائی 5ویں سوال پر لکھتے ہیں کہ شوقین حضرات یا اپنی اور دوسروں کی زندگی و آخرت خراب کرنے کا شوق رکھنے والے حضرات اپنی نیت کے تحت سب سے پہلے کسی سے اجازت لے لیں۔ اجازت دینے والا عامل ہی ہوگا، کامل تو بھگا ہی دے گا۔ مطلب انہوں نے بالکل یہ بات صحیح کہی کہ جو اس طرح کا کام کو کرنے کی اجازت دیتے ہیں، قابو کرنے یا جنات اور موکل وغیرہ کو کنٹرول کرنے والے لوگ، تو یہ تو عامل لوگ ہی کرواتے ہیں۔ اگر کامل کے پاس آپ جائیے گا اور یہ سب چیز مانگیے گا تو آپ کو سب سے پہلے تو ڈانٹ کے بھگائے گا، چونکہ اس کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں، اس میں وہ لوگ نہ پھنستے ہیں نہ کسی کو پھنساتے ہیں۔ بہرحال اس کام کو اگر کرنا بھی چاہیے تو کسی سچے اور اچھے عامل سے رابطہ کر کے اس سے اجازت لے کے کرنا چاہیے۔
اجازت لے کر اس عامل کے طریقے کو فالو کرنا پڑتا ہے جو عوام الناس میں مشہور ہے، وہ دعائے سیفی، سورہ جن کا عمل، حجب البحر یا مختلف اوراد وغیرہ کا ذکر انہوں نے کیا، اور وظائف ہیں جن میں سے ترک جلالی و جمالی، بغیر سلے لباس، بغیر کسی سے بات کرنا، خلوت نشینی وغیرہ جیسی کڑی شرائط جو ہے ان کام کو کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ فالو کرنے کے بعد آپ کا حوصلہ اور قسمت ہے کہ کیا ہو، ہے نا، کامیاب ہوئیے گا کہ نہیں ہوئیے گا بھائی پتہ نہیں۔ اگر قابو ہو گیا تو قابو ہونے کے بعد کے نقصانات زیادہ ہیں۔ فائد صرف پیسے کا یا شہرت حصول ہے، مطلب فائدہ یہ ہے کہ آپ پیسہ کمائیں گے، آپ کو شہرت ہوگی وغیرہ وغیرہ، لیکن جو نقصان ہے اگر اس کو تولا جائے تو نقصان بہت زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ روحانی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیجئے۔ یہ خاص طور سے یہ تحقیقی بات ابھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جو بہت ضروری بھی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ سوال میں برابر پوچھتے رہتے ہیں اور اسی کو روحانیت سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ روحانیت جو چیز ہے وہ نہایت ہی ڈیفرنٹ چیز ہے، اور ان عملیات کا جو ہے جو آپ ابھی سماعت فرما رہے ہیں، ان عملیات کا روحانیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیجئے۔ نقصانات میں جنات کا بیجا جھوٹ بولنا، سوتے جاگتے تنگ کرنا اور استعمال کی اشیاء کا غائب کر دینا، کھانا پینا خراب کر دینا جیسے مسائل عامل کو ساری زندگی پیش آتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ جو ہے ان لوگوں کو قابو کر بھی لیتے ہیں تو نقصان یہ ہے کہ صاحب آپ کو جو ہے اکثر و بیشتر جھوٹ بھی بولنا پڑے گا، سوتے جاگتے آپ فضیحت اٹھائیں گے، بہت ساری مشکلات آپ کو زندگی بھر اٹھانا پڑے گا، چونکہ یہ معاملہ جو ہے بہت ہی دوسرے طرح کا ہے۔ اس کے اہل و عیال اس سے دور بھاگتے ہیں اور اس کے دینی اور دنیاوی معاملات پریشانی اور بے سکون ہی رہتے ہیں۔ تو یہ تمام میری ریسرچ، مطالعے، سننے اور دیکھنے کے حوال کے مطابق ہے جو جناب صوفی عدیل بھائی پیش فرما رہے ہیں۔ نہ میں کوئی عامل ہوں نہ کامل ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ اپنا مطالعہ اور صحبت وسیع کریں اور گر سیکھیں اور اس پر عمل کریں جس سے خدا کا پتہ چلے، بجائے وہ کام کرنا جس سے اپنے لیے ہی پریشانی ہو جائے۔ مزید جناب انہوں نے کہا کہ تصوف اور نظام تصوف یعنی راہ طریقت کا ان سے اگرچہ کوئی تعلق نہیں، مگر اصلاح نفس یا محاسبہ و مجاہدہ کا ضرور ہے۔ یعنی اصلاح نفس اور محاسبہ اور مجاہدہ جو ہے ان چیزوں سے ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی زیادہ فائدہ اس سے روحانیت میں نہیں ہوتی۔ وہ اس طرح کے جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ انسانی وجود میں شہوت، غصہ، حسد، بغض، نفرت، لالچ، خود نمائی اور تکبر آگ ہیں۔ یوں کہیے کہ جملہ خواہشات آگ ہیں۔ ان خواہشات پر قابو پانا یعنی اپنے اندر کے جنات کو قابو کرنا، اپنے نفس پر قابو پانا یعنی ان خواہشات کے سردار نفس امارہ اور ابلیس پر قابو پانا ہے۔ اصل معاملہ جو ہے یہ قابل غور ہے، یہی جہاد اکبر ہے، اور اندر کے جنات باہر کے جنات سے زیادہ خوفناک اور نقصان دہ ہیں۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اندر کے جو چیزیں ہیں اس سے جو ہے لڑنا چاہیے اور اس کو قابو کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان پر قابو پا کر روحانیت یا عرفان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور سالک عارف باللہ ہو جاتا ہے۔ جب ذات میں غرق ہوا تو اور کیا چاہتے ہو؟ تاہم ظاہری طور پر جنات، ہمزاد یا موکلات قابو کرنا تصوف کا حصہ نہیں ہے۔ جنات، ہمزاد، موکلات کو قابو کرنا تصوف کا حصہ نہیں ہے، یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ، بلکہ عملیات کا اور عملیات کا موجب اور مقصد حصول دنیا ہے۔ کیا مولا حسین علیہ السلام کربلا میں جنات کو حکم نہیں دے سکتے تھے؟ یزید پلید کی فوجوں کو اڑا کر پھینک دے سکتے تھے؟ مگر آپ نے صبر اور تحمل اور رضا الہی پر سر تسلیم کیا۔ یہاں پر یہ بات ہم ڈیکوڈ کرنا چاہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کا مثال گرچہ اس موضوع پر دینا مناسب نہیں ہے، پھر بھی چونکہ جنہوں نے اپنے اپنے جوابات پیش کیے ہیں چنانچہ کچھ نہ کچھ ان کا بیان ہم کو کرنا پڑتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ڈیکوڈ یہ کر رہے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کو جنات اور دوسروں کی ضرورت کبھی پڑ ہی نہیں سکتی تھی، چنانچہ وہ بہت بڑے کہیے کہ مقامات کے مالک تھے، ان کے ایک اشارے سے کچھ کا کچھ ہو سکتا تھا، ان کو کسی جنات کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی کسی موکل کی ان کو ضرورت تھی۔ البتہ یہاں پر مثال پیش کر کے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اس طرح سے لوگ اللہ والے بھی اس طرح کا استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ والوں نے کبھی ان چیزوں کا جو ہے استعمال اس طریقے سے نہیں کیا جو عام طور سے ہم لوگ سمجھتے اور سنتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ عملیات اور ہیں اور راہ تصوف اور ہے۔ یہ بات ضرور سمجھنا چاہیے کہ عامل کی راہ اور ہے، کامل کی راہ اور، یہ بات کلیئر ہے۔
مزید یہ کہ کچھ بزرگوں نے عملیات پر کتب بھی لکھے ہیں، جن میں حضرت غوث محمد گوالیر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بھی شامل ہیں۔ ان کے لکھنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ اس وقت لوگ عملیات کے چکر میں جادوگروں کے ہتھے چڑھ رہے تھے اور یہ رجحان بڑھتا جا رہا تھا، لہٰذا انہوں نے ان کو اسلامی طریقے سے یہ سب کرنا بتایا۔ یعنی وقت وقت پر اللہ والوں نے جو ہے ان چیزوں کو لکھا اور سمجھایا بھی ہے تاکہ ان چیزوں سے بچیں اور اسلامی طریقے سے اگر کچھ کرنا ہوا تو کریں، نہ کہ غیر اسلامی طریقے سے۔ کہیں کہیں منع بھی فرمایا ہے بزرگوں نے، اور مرشد کی اجازت لازمی بتائی جاتی ہے، کیونکہ کامل اس کی اجازت اور تعلیم نہیں دیتے اور ناقص اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ یعنی ناقصوں کا جو کام ہے وہ عمل کرنا اور یہ سب کرنا ہوتا ہے، جبکہ کامل کا کام یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو صرف اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور جب مالک راضی ہے تو سارا کائنات اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا اور ساری چیزیں اس کی ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے۔ ابھی آپ جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب کی باتیں سماعت فرما رہے تھے، جو نہایت ہی بہترین تحقیق انہوں نے پیش فرمایا تھا۔ مرکز افضلیہ ان کو اپنے جانب سے، اپنے پورے ٹیم کے جانب سے بہت شکریہ ادا کرتی ہے۔ اب آئیے جناب صوفی صادق الرحمان صاحب نے کیا کہا۔ لکھتے ہیں کہ جن عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پوشیدہ، یعنی کہ وہ مخلوق جو نظر سے پوشیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ رحمان آیت نمبر 15 دیکھیے، اس کا ترجمہ ہے، میں نے جنات کو آگ کی لو سے پیدا کیا، اور یعنی کہ جنات ناری مخلوق ہے۔ یاد رہے کہ جنات اور انسان یہ دو ایسے مخلوقات ہیں جن کا تعلق اسفل سافلین کے ساتھ ہے، یعنی وہ مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تصوف چونکہ روحانی سفر ہے، اس لیے اس میں نور اور نار کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ نار یعنی جنات سے ناسوتی خصلتوں، عروج و زوال کا کام لیا جاتا ہے۔ تکوینی امور والے اولیاء اکرام کو ان پر تصرف دیا جاتا ہے۔ نوری مخلوق یعنی فرشتوں سے ملکوتی خصائل و عروج و زوال کی رہنمائی ملتی ہے، ان کا تعلق فقر سے ہے۔ اس فرق کو ضرور سمجھیے۔ جنات پر تصرف عاملین بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ تصرف شیطان کے طرف سے ہوتا ہے۔ رحمانی تصرف والے اولیاء ان کو ہمزاد کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں، کافی غور کرنا ہے جن پر ہم لوگوں کو۔ یہ انہوں نے لکھا کہ یہ میرا ذاتی خیال ہے اور یہ ایک تحقیقی موضوع یقیناً ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے تحقیقی موضوع بنا کر کے پیش کر رہے ہیں تاکہ مختلف طریقے سے ہم لوگ ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ بہت شکریہ جناب محترم صادق الرحمان صاحب بھائی۔ اب جناب محترمہ صوفیہ جی ایم حیات خان صاحبہ حیدرآبادی، جو صوفی جی ایم خلیل صاحب امدہ پوری قبلہ مدظ اللہ العالی کی بیگم محترمہ ہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے موضوعات کو سمجھتی ہیں اور تعلیم و تربیت اور صوفیانہ سوچ فکر کے حامل ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس موضوع پر بہت اچھی باتیں پیش فرمائی ہے، آپ بھی سماعت کیجیے۔ بیان کرتی ہیں کہ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے جو انسان کے ظاہری آنکھ سے اوجھل ہے۔ وہ انسان ہی کی طرح زندگی گزارتے ہیں، ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں اور ان میں بھی مختلف قسم کے جنات ہوتے ہیں، متقی، پاک اور ناپاک۔ ہمزاد دراصل ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ صوفیت کے اصطلاح میں یہ وجود انسان کا باطن کہلاتا ہے۔ صوفیت کے اصطلاح میں ہمزاد جو ہے انسان کا باطن بھی کہلایا جا سکتا ہے، یہ کہلاتا ہے۔ موکل حقیقت میں مددگار کو کہتے ہیں، یعنی جن اور فرشتے کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو باطنی طور پر وہ کام انجام دیتے ہیں جو انسان کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں تمام لوگوں کو؟ ہاں، ان کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ روحانی سفر کرتے ہیں، مثلا چلہ کسی، وظائف، ذکر جلی و ذکر خفی، وہ لوگ انہیں کیا کر سکتے ہیں؟ قابو کر سکتے ہیں، مگر اس کام میں جان کے خطرات ہوتے ہیں، جیسا کہ بھی آپ نے اوپر کافی ملاحظہ فرمایا کہ مختلف قسم کے خطرات عامل کو پیش آتے ہیں۔ یہ بات محترمہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ انہیں حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے علوم پر ظاہری یا باطنی طور سے قابض ہو جانا۔ متقی و پرہیزگار انہیں بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ عبادت و ریاضت پر آمادہ ہو کر کبھی کبھی
پاک جنات خود خدمت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جو پاک جنات ہوتے ہیں وہ اللہ والوں کی خدمت میں خود بخود بھی بہت سارے حاضر ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ باعمل ہوتے ہیں وہ ان موکلات سے خدمت خلق کی غرض سے انحد فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور مخلوق کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور غلط ارادے سے حاصل کرنے کا انجام بے حد نقصان ہوتا ہے، اور عامل نامکمل جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اہل تصوف سلطنت کے عوام کو حاصل کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں کاملین حضرات یہ کام نہیں کرتے، بلکہ وہ شہنشاہ سلطنت کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ جب شہنشاہ اپنا ہو تو سلطنت اپنی، یعنی جب خالق اپنا تو مخلوق بھی اپنی ہو جاتی ہے۔ یہ کنسپٹ اللہ والوں کا ہے۔ ابھی آپ محترمہ جی ایم حیات خان صاحبہ حیدرآبادی کی باتیں سماعت فرما رہے تھے، بہت مشکور و ممنون ہم لوگ ہیں ان کے۔ اب جناب صوفی کامران فضل الرحمانی صاحب لکھتے ہیں کہ جنات عاطسی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جناتوں کو ہی بھیجا تھا۔ آدم سے پہلے جنات کو بھیجا تھا، اور ان کی قوم میں یوسف نام کے ایک نبی کو بھی بھیجا تھا۔ یعنی جناتوں میں ایک یوسف نام کا نبی بھی آیا تھا صاحب، یہ بھی غور کیجئے، جن کو بعد میں شریر جناتوں نے، جو بدماش جنات لوگ تھے، یعنی اپنے نبی کو ہی، اپنے پیغمبر کو ہی مار دیا ان لوگوں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذریعے ان جناتوں کو فنا کر دیے، یعنی انہوں نے گستاخیاں شروع کر دیا تو ان جناتوں کو ہلاک کر دیا۔ ان میں عزازیل نام کا ایک بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، جس پر ملائکہ کو رحم آ گیا۔ یعنی وہ قوم جب ہلاک ہو گئی تو عزازیل جو بچہ کے شکل میں تھا، ملائکہ کو اس پر رحم آ گیا۔ انہوں نے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمان صفت کے تحت اس کو فرشتوں کی صحبت میں رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اپنے ساتھ اپنے صحبت میں رکھو۔ بعد میں عزازیل نے اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت سے راضی کر لیا۔ وہی بچہ، جنات کا وہی بچہ جو ہے آگے چل کر کے اللہ کو راضی کر لیا، مگر یہ آتشی فطرت کے تحت وجود آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر گئے، چونکہ اس کی فطرت میں شامل تھی۔ جس طرح تمام انسانوں کے والد حقیقی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح تمام جناتوں کا باپ ابلیس ہے۔ ان میں بھی مومن و کافر ہوتے ہیں، یعنی اس سے پتہ چلا کہ جو ابلیس ہے وہی عزازیل ہے جو بچ گیا تھا، بعد میں وہ بڑا ہوا اور اسی سے جو ہے وہ جناتوں کا جو ہے نسل آگے بڑھی۔ اس تحقیق سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ ان میں بھی مومن و کافر ہوتے ہیں، اور جب یہ بھی تزکیہ نفس کرتے ہیں تو ان کو بھی ولایت سے نوازا جاتا ہے۔ یہ باتیں جو ہے نکل کر سامنے آ رہی ہیں جو ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ جناب کامران فضل الرحمانی صاحب کی جانب سے ہمزاد انسانوں کے ساتھ دنیا میں آتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ اس کا جن مقرر کیا گیا ہے۔ ہر ایک آدمی کے ساتھ اس کا جن مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ نے مجھے اس پر مدد فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا، بس وہ مجھے نیکی کا حکم کرتا ہے۔ یہ بات حدیث صحیح مسلم میں ملتی ہے، حدیث نمبر 7108 کو دیکھا جا سکتا ہے صحیح مسلم میں، جس میں اس کا ذکر آیا ہے رسول پاک کے حوالے سے۔ مزید جناب کامران فضل الرحمانی صاحب نے بیان کیا کہ ہمزاد عالم سفلی میں سب سے طاقتور ارواح مانی جاتی ہے۔ ہمزاد جو ہے بہت طاقتور روح مانی جاتی ہے۔ اہل حنود اپنے ریاضت سے اس کو بیدار کر لیتے ہیں، اور ان تمام کشف و کرامت کے پیچھے اسی ہمزاد کے طاقت ہوتی ہے۔ ہمزاد زیادہ تر نفسانی اور شیطانی صفت کے ہوتے ہیں، مگر ذاکرین ذکر اللہ سے اپنے ہمزاد کو نورانی بنا دیتے ہیں، جس سے وہ ان کو نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ ہمزاد کے بارے میں ابھی باتیں چل رہی تھی۔ موکل یا آوان ایک خاص قسم کی نورانی مخلوق ہے۔ یہ کلام الہی اور حروف آیات اور دعاؤں کے خدام ہوتے ہیں، اور اہل ریاضت سے مانوس ہو کر خدمت خلق میں ان کی امداد کرتے ہیں۔ یہ موکل ہیں۔ عاملین اپنی ریاضت سے ان کو قابو کر لیتے ہیں۔ عاملین کے یہ موکلات تابع نہیں ہوتی، بلکہ ان سے مانوس ہوتے ہیں اور مسخر ہوتے ہیں کچھ شرائط کے ساتھ۔
یعنی کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے وہ مشکھر ہو جاتے ہیں، مگر اہل طریقت کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بات تو پہلے آ چکی ہے، کیونکہ راہ سلوک میں مخلوق کے پیچھے بھاگنا بے ادبی ہے اور یہ روا بھی نہیں ہے، یعنی راہ سلوک میں خالق کے پیچھے جایا جاتا ہے، مخلوق کے پیچھے نہیں بھاگا جاتا۔ لیکن ایک مقام پہ جب سالک اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو یہ تمام مخلوق بغیر چلہ اور ریاضت کے اس کے تابع ہو جاتے ہیں اور غلامی میں آ جاتے ہیں۔ یہ نہایت ہی عمدہ بات ہے جو بہت ہی بہتر ہے اور سچ بھی ہے۔ یہ بات سرکار دادا میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، جو انہوں نے پیش فرمائی ہے جناب کامران فضل رحمانی صاحب قبلہ۔ انہوں نے ہی پیش فرمایا کہ حضرت مظہر فضل رحمانی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ تمام روحانی مخلوق کے فائدے تو بہت ہیں، اس کے ساتھ اس کے نقصان بھی بہت ہیں۔ یہ مخلوق قید ہونا پسند نہیں کرتے ہیں، عاملین کی جائز امور میں یہ مدد کرتے ہیں، مگر ناجائز امور میں جبرن کرانے پر عامل کو پاگل کر دیتے ہیں، یہ ہلاک کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ بات بالکل 100% صحیح ہے کہ عامل کو ان لوگوں سے بڑے نقصانات کا ڈر ہوتا ہے، اور اگر عامل کے پاس شیطانی مخلوق ہے تو وہ ناجائز امور کو خوشی سے کرتے ہیں، جو کہ اس عامل کے دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے والی بات ہے۔ ان سے فائدے لینے کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ انسان خود اشرف المخلوق ہے، اگر یہ اپنے باطن کو پالے تو خود موکلات و جنات کو فیض دینے لگتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات و روایات موجود ہیں کہ جنات نے بزرگوں سے تعلیم و تربیت لی اور مریدی بھی اختیار کیا ہے۔ عامل کے پاس یہ جنات و موکلات کچھ شرائط کے ساتھ رہتے ہیں، اور تب تک ہی رہتے ہیں جب تک وہ اس شرائط پر قائم رہیں، ورنہ وہ اس عامل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہیں ایک کامل ولی اللہ کے وصال کے بعد بھی یہ ان کے مزارات پر قیام کرتے ہیں اور آنے جانے والے کی امداد بھی کرتے ہیں۔ یہ باتیں جو ہے اللہ والوں کی نہایت ہی ڈیفرنٹ ہے اور نہایت ہی موزوں ہے۔ حضرت مظہر فضل رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ فضل رحمانی گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں، فرماتے ہیں کہ سالک و اہل اللہ کو چاہیے کہ وہ ان مخلوقات پر دھیان نہ دے اور جنات و موکلات کو خوش اور راضی کرنے کے لیے چلہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے چلہ کشی اور ریاضت کرے۔ اللہ والے تو یہی بات کہیں گے، چنانچہ دادا حضور بھی یہی بات فرمایا کرتے تھے، جس کے سبب یہ تمام مخلوق خود اس سالک کے تابع ہو جاتی ہے۔ یقیناً یہ بات بالکل سچ ہے اور 100% حق ہے جو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب محترم صوفی کامران فضل رحمانی صاحب کے جانب سے۔ بہت شکریہ۔ اب جناب صوفی شاہ محمد انور حسینی صاحب قبلہ مدظ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جنات آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس کے فطرت میں تکبر اور نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے 2000 ایئر پہلے ان جنات کو دنیا میں بھیج چکا تھا، پھر انہوں نے فساد کیا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اسے ہلاک کیا، جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے بھی سماعت کیا کہ اس کو جو ہے اللہ نے ہلاک کر دیا تھا۔ ان میں سے بہت سے سنسان جگہوں پر چلے گئے، ان میں سے ہی ایک عزازیل تھا جو بچ گیا، جو بہت ہی عبادت گزار تھا، اسے فرشتے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ یہ باتیں آ چکی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زاریات آیت نمبر 56 کو دیکھیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہر انسان میں جن کی صفت یعنی تکبر موجود ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی عناصر جسمانی میں بھی آگ موجود ہے۔ یہ بات سمجھنا چاہیے کہ انسان کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ ہمزاد ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ وجود انسان کے جسمانی خواہش نفس ہے، یہی انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس کو ہی قرآن میں خناس کہا گیا ہے، سورہ ناس میں اس کا ذکر آیا ہے جو ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔
موکلات پاک روحوں کے نفس ہے، موکلات پاک روحوں کی نفس ہے، یہ انسان کے باطن وجود میں موجود ہے۔ رب تعالیٰ کی ہر پاک آیتوں میں موکلات موجود ہوتے ہیں۔ جو بھی انسان اپنے رب کے پاک آیتوں کا خالص دل سے ذکر کرتا ہے تو وہ موکلات اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ موکلات ولی اللہ کے غلام ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ خدمت خلق کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا اور وہ ان سب کو قابو کر سکتا ہے۔ اسے حاصل کرنے کے بہت سارے عمل بتائے جاتے ہیں۔ کسی عامل سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات غور کیجئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے جب وفا آپ کریں گے تو یہ جہاں اور جہان کی چیزیں کیا ہے، عالم ناسوتی کی چیزیں جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ لوح و قلم اور بلندیوں اور عرش و فرش کے مالک آپ بن سکتے ہیں، لیکن شرط محمد سے وفا کرنے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید جناب صوفی شاہ محمد انور حسینی صاحب نے کہا کہ ہمزاد اور موکلات دونوں ہی نفس کی دو رخ ہیں۔ ہمزاد اور موکلات دونوں ہی نفس کے دو رخ ہیں۔ جب تک انسان اپنے نفس سے واقف نہیں ہوتا تب تک وہ اپنے رب سے واقف نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ محترم۔ اب آئیے جناب صوفی حسین وارثی صاحب کی بات سنتے ہیں۔ جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، وہ ہوا میں پرواز کر سکتا ہے، چند منٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر کر سکتا ہے۔ ان میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ برے جنات کو ہی خبیث کہا جاتا ہے، اچھے جنات کو دیو اور جن وغیرہ کہا جاتا ہے۔ ان کا نقشہ کچھ یوں ہوتا ہے، ناک طوطے کی طرح ہوتے ہیں، بھاویں چڑھی ہوتی ہیں، پیشانی کے درمیان آنکھیں ہوتی ہیں، گھٹنے کے نیچے بکری یا بھیڑ کی طرح ہوتے ہیں اور گھٹنے سے اوپر انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں انسانوں سے کافی لمبی ہوتی ہے، اور جب یہ ہوا میں پرواز کرتے ہیں تو ان کے پیر ہنس کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑے ہی جو ہے تحقیقی موضوع پیش کر رہے تھے جناب حسین وارثی صاحب جو کلکتہ سے ہیں۔ دوسرے سوال پر وارثی صاحب نے کہا کہ اپنے ہی عکس کو ہمزاد کہا جاتا ہے، جو اپنے نام کے عمل اور ورد سے حاصل ہوتا ہے، اس کے پاس بھی تمام طرح کے اختیارات ہوتے ہیں۔ تیسرے سوال پر کہا کہ قرآن کے ہر آیت میں موکل موجود ہیں، جو کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ جو کہ ورد اور عمل سے حاضر ہو جاتے ہیں اور تابع ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں عامل کو شدید خطرہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے مفاد کے لیے اسے کرتا ہے تو وہ موکل انسان کو پاگل کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ جان بھی لے سکتا ہے۔ یہ بات تمام محققین حضرات پیش کر رہے ہیں، لہٰذا بہت ہی سنبھل کر کے ان کام کو کرنا چاہیے۔ عامل سے اجازت لے کر عمل کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں، اس کے لیے چلہ اور ریاضت کرنی پڑتی ہیں، اس کے فائدے اور نقصان دونوں ہیں۔ انسان کے نیت پر یہ ساری چیزیں منحصر ہے کہ وہ اس کا استعمال کن کاموں کے لیے کرتا ہے، اور تصوف کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جناب بھی یہی بات فرما رہے ہیں۔ بہت مشکور اور ممنون۔ اب محترم جناب بابا اسحاق گوہر علی شاہ قادری مدظ اللہ العالی صاحب بیان کرتے ہیں، جو حیدرآباد سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جنات کو آگ کے لپٹوں سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، یہ انسانوں کو گمراہ بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ہر انسان کے ساتھ ہمزاد ہوتا ہے، لیکن اس سے کام عامل لے سکتا ہے، اور جب انسان انتقال کر جاتا ہے تب اس کی تدفین کے بعد قبر پر 3 دفعہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کا ہمزاد قبر سے باہر نہ نکلے۔ ابھی آپ نہایت ہی تحقیقی موضوعات پر مختلف خانقاہوں کے بڑے بڑے بزرگوں اور بڑے بڑے اسکالر حضرات کی گفتگو اور تحقیقی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، جو مرکز افضلیہ کے بینر تلے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، جس سے بالخصوص ہم لوگوں کو بھی بڑی نئی نئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اور دور تلک تمام جو سامعین ہوا کرتے ہیں، جو سبسکرائبر ہوا کرتے ہیں، ان تلک بھی جو ہے یہ تمام جو انفارمیشنز ہے، مختلف انفارمیشنز ایک ساتھ اکٹھے آپ تلک پہنچتا ہے، جو نہایت ہی بہتر ہے
اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ باتیں اچھی لگتی ہوں گی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جناب بابا گوہر علی شاہ کہتے ہیں کہ ہر حروف کے ایک موکل ہیں، یہ آنکھوں سے نہیں دکھتے، یعنی ہر حروف جو ہوتے ہیں کلام میں، قرآن شریف میں، اس کے ایک موکل ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نہیں دکھتے ہیں۔ جب عامل کسی لفظ اور آیت کا ذکر کرتا ہے تو ان کو غیبی خبر دیتا ہے اور غیبی کام کر سکتا ہے۔ عامل جو ہے اس کے لیے ترک جمالی اور ترک جلالی کرتا ہے۔ اس میں بڑے اور چھوٹے دونوں قسم کے موکلات ہوتے ہیں، بڑے اور چھوٹے دونوں قسم کے موکلات پائے جاتے ہیں۔ جنات اور موکلات کو حاصل کرنے کا طریقہ مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ جنات کے لیے ترک جمالی و ترک جلالی و ترک حیوانی کر کے بند کمرے کے اندر 40 دن تک چلہ کشی کرنا پڑتا ہے اور ورد کرنا پڑتا ہے۔ اور بھی دوسرے طریقے مختلف ہیں جو اس کے استاد ہوتے ہیں، جو ماہرین ایکسپرٹس ہوتے ہیں، عاملین حضرات، وہ اس کو بڑے اچھے سے ڈیفائن کرتے ہیں، بتاتے ہیں، انسٹرکٹ کرتے ہیں۔ اور موکل کے لیے جب بندہ ورد کرتا ہے تو اس کے دو ہونٹ آپس میں ٹکراتے ہیں اور اس الفاظ سے ایک دھواں کی شکل بنتا ہے اور اسی سے اسم بنتا ہے، پھر وہ جسم اختیار کر لیتا ہے دھواں کی شکل میں۔ اللہ اکبر۔ اس کے فائدے تو ہیں لیکن نقصان زیادہ ہیں۔ جب عامل کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ مخلوق اس کے اولاد کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ یہ باتیں جو ہے نہایت ہی خبردار اور ہوشیار کرنے والی ہیں، جو تمام ہمارے محققین جو ہے یہ بات الٹیمیٹلی جو ہے یہ الرٹ کر رہے ہیں، لہٰذا اس پر کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ فائدے تو ضرور ہیں لیکن نقصان بہت زیادہ ہے۔ یہ جناب بابا اسحاق مدد اللہ العالی فرما رہے ہیں، تصوف میں ان سب مخلوق کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ راہ تصوف میں ان سب مخلوق کی اہمیت نہیں ہے، یہ تمام مخلوق خود اللہ والوں کے غلام ہوتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان اشرف المخلوق ہے، ہم لوگ جانتے ہیں۔ سب سے کم درجے کے ہوتے ہیں موکل، اس سے بڑے ہوتے ہیں جنات، پھر اس سے اوپر دت، اس سے اوپر دیو، اور یہ دیو اللہ والوں کے پاس ہی جھکتے ہیں۔ اور یہ ہندوستان دیو بھومی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بھی یہ دیووں نے سجدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والوں کے سامنے ان سب مخلوق کی کوئی اہمیت نہیں، یہ خود ان کے غلام ہونا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ والوں کے سامنے، یعنی اللہ والے جب آپ ہوں گے تب وہ چیزیں ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ بہت مشکور و ممنون ہے تمام صوفیہ حضرات کے۔ اب ہم جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ نور صفات خیر ہے، نور صفات خیر ہے، نار صفات شر ہے، اور یہ دونوں صفات آدم میں موجود ہیں، اور جنات میں صفات نار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کی پیدائش نور سے ہے، اور ان کو پیدا کرنے کا دن جو ہے بدھ بتایا جاتا ہے، یعنی بدھ کا دن تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا جمعرات کے دن آگ سے، اور آخر میں آدم علیہ السلام کو مٹی سے 4 عناصر سے خلق کیا جمعہ کے دن۔ جنات 3 طرح کے شکل میں ہوتے ہیں، پہلا پرندے کے شکل میں، دوسرا جانور کے شکل میں، خاص طور سے کالی بلی کی شکل میں، تیسرا انسان کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ سالک کے لیے مرشد کا تصور ہی اس کا موکل ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات کہا دی جناب صوفی صاحب نے کہ سالک کے لیے جو ہے مرشد کا تصور ہی اس کا موکل ہوتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ سالک کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے نفس کو قابو کرے، جب نفس قابو ہو جائے گا تو سارے مخلوق اس کے تابع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ آپ کے تمام بیانات کے جو ماخوذ تھے وہ ہم لوگوں نے جو ہے پیش کیا ہے۔ بقیہ جناب صوفی صاحب نے بہت ہی تفصیل سے باتیں پیش کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، بہت مشکور و ممنون ہم ان کے ہیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہوئے جناب صوفی سید ایوب محمودی چشتی صاحب کی بات سن لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے تو ان تمام مخلوق کو تابع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی،
وہ خود تابع ہو جاتے ہیں۔ بے شک کیا بات ہے، ان تمام مخلوق سے ہم کام لے سکتے ہیں، مگر کام کیا لینا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ کام کیا لینا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، اور جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے تو تمام مخلوق کو تابع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات کہی جناب سید ایوب محمودی صاحب نے، بہت شکریہ۔ جناب صوفی رضوان نوسائی صاحب نے کہا کہ جن کا لغوی معنی چھپی ہوئی مخلوق ہے، جن کا جو معنی ہے، جن کا لغوی معنی کیا ہے؟ چھپی ہوئی مخلوق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جس کو جن کہا جاتا ہے۔ اس کو اللہ نے آگ کے گرم لو سے پیدا کیا تھا جو نظر نہیں آتی، لیکن تمام حدت اسی میں ہوتی ہے، تمام حدت اسی میں ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے، یعنی عرب لوگ بھی جنات کا ذکر کرتے تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تو مسافر اپنے آپ کو جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ یعنی یہ جو روایات ہیں بہت پرانے ہیں، اور پہلے بھی ہم لوگوں نے جو ہے یہ باتیں سن رکھی ہیں۔ بعض قصوں میں بھی، حاتم طائی کی کہانیوں میں بھی جو ہے یہ سارے معاملات دکھائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، اور ہم لوگوں نے پڑھے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو وہ قدرت دی ہے جو انسان کو نہیں دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جنوں کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی جو جن مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، وہ اللہ کا نام لیا ہوا جو ہوتا ہے وہ ہڈی وہی کھاتا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھی گئی چیزوں کو ہی وہ کھاتا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھی گئی ہو جس پر، اور وہ جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی وہ کافر جنوں کے لیے ہے۔ یعنی جس طرح سے ہم لوگ مسلمان اور کافر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جنات بھی مسلمان اور کافر ہوتے ہیں، ان کا بھی جو غذا ہے اسی طریقے کا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گوبر، ہڈی اور کوئلے سے استنجا کرنے سے آپ نے جو ہے منع کیا ہے۔ گوبر سے، ہڈی سے اور کوئلے سے استنجا میں استعمال کرنے سے منع کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کے خوراک ہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ گوبر، ہڈی، کوئلہ، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ جنوں کا خوراک ہے۔ یہ بھائی اپنے طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ حوالہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3860، ابو داؤد حدیث نمبر 39، سنن نسائی حدیث نمبر 39 وغیرہ میں یہ دیکھے جا سکتے ہیں، جس کا ذکر جناب رضوان نوسائی صاحب نے کوٹ کر کے کیا ہے۔ اس پر ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ جنات سے جائز کام لیا جا سکتا ہے، شریعت میں ان سے جائز کام کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ شریعت کے خلاف کام لینا حرام ہے، یعنی ان باتوں کا خیال جو ہے ضرور رکھنا چاہیے۔ بہت بہتر جناب نوسائی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اب جناب راحت پیر صاحب جو جھارکھنڈ گریڈی سے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں۔ انسانوں میں اللہ نے تصوف کو رکھا ہے اور جنات میں اللہ نے تعصب کو رکھا ہے۔ اس کو جو ہے کوڈ کر لیجئے اور اس کو سمجھیے، یعنی انسانوں میں اللہ نے تصوف کو رکھا اور جنات میں اللہ نے تعصب کو رکھا ہے، اور یہ دونوں صفات آدم میں رکھی گئی ہے، تصوف بھی اور تعصب بھی۔ جنات ہمیشہ زنا کی طرف مائل ہوتا ہے، انسان ہمیشہ شان کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یہ شان کا ہی نام اللہ محمد ہے۔ انہوں نے کم جملوں میں مگر بہت ساری باتیں اپنے گفتگو کے دوران جو ہے اپنے کسی مرید کو سمجھاتے ہوئے پیش کیا تھا، جس کا جو ماحصل ہے وہ یہی ہے انہوں نے جو پیش کیا۔ بہت شکریہ جناب آپ کا۔ اب جو ہے محمد امیر افضلی سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اور تحریر کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ دادا حضور اپنی ایک تحریر انس اور جن میں لکھتے ہیں، ایک تحریر ہے ان کی انس اور جن، اس میں وہ رقم تراز ہیں کہ انسان ہی وہ حقیقی شجر ہے جو جنت سے نکالا گیا، انسان ہی وہ درخت ہے جس کا پھل گندم و جو ہے، یعنی ہے اور میم ہے، اس جسم کی حقیقت ایک درخت جتنا ہی ہے، یعنی جب پھل توڑ لیا گیا تو جسم مردہ یا خاک میں مل کر خاک بن گیا۔ جن انسان کا ساتھی ہے اور اس کا وجود ہوا سے ہے، اور وہ ہوا بن کر ہر انسان میں موجود ہے۔
انسان کے جسمانی طاقت اور حرکت ہوا سے ہے، یعنی چلنا پھرنا بولنا وغیرہ، حتیٰ کہ سوچ سمجھ عقل خرد بھی ہوا سے ہی ہے۔ بغیر ہوا کے انسان ہل بھی نہیں سکتا، لیکن انسانی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ آنکھ پر دو سیاہ پردہ ہے، ایک تو ہوا کا ہے اور دوسرا آگ کا ہے۔ جب تک یہ پردہ نہ ہٹ جائے انسان ہوا کو یعنی جن کو نہیں دیکھ سکتا۔ جبکہ ہوا مجسم ہے، انسانی آنکھ مانند آئینہ کے ہیں۔ جس طرح آئینہ پر روشنی پڑنے سے اس سے ایک عکس پھوٹ پڑتا ہے، بس اسی طرح انسانی آنکھ پر جب روشنی کا عکس پڑتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، بغیر روشنی کے مدد کے انسان نہیں دیکھ سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جانوروں کی آنکھ میں، خاص کر کتا، بلی، چمگادڑ اور الو وغیرہ کی آنکھ میں روشنی ہے، اور وہ انسان کے برعکس بغیر روشنی کے مدد کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہائے افسوس انسانی عقل پر جو اندھیرے میں دیکھنے والے کو حقیر چمگادڑ اور الو سمجھتا ہے، جبکہ انسان سب سے بڑا الو خود ہے۔ یہ تحریر حرف لوح سے ماخوذ تھی، جس کو پیش کیا گیا، جو سرکار امام ہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد نے بہت وقت پہلے اس کو لکھا تھا۔ کچھ باتیں جو اس کی ہے وہ نہایت ہی تحقیقی ہے، کچھ باتیں جو ہے سمجھ سے باہر ہیں، چنانچہ ہم نے اس کو پیش کر دیا ہے، اور مختلف لوگوں کے تعلیمات کے حوالے سے تقریباً 11 خانقاہوں کے اور 12واں میں ہمارے دادا امام ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کو بھی پیش کیا گیا ہے اس موضوع پر۔ امید ہے کہ ان سوالات کو سمجھنے میں ان تمام لوگوں کے جو تحقیقات ہیں وہ ہم لوگوں کے کام آئیں گے، اور سب کے جو بیانات ہیں اور سب کے جو تحقیق ہیں نہایت ہی عمدہ اور قابل غور ہیں۔ سب پر ہم لوگوں کو غور خوض کرنا چاہیے، اور سب کی باتوں کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ان باتوں کے خلاف ہو جاتے ہیں یا بالکل ماننے سے سرے سے انکار کرتے ہیں، یہ ان کی جو ہے غلط فہمی ہے، اور اب تو زمانہ یہ آ گیا ہے کہ اب تو سائنس بھی ان چیزوں کا جو ہے قائل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بعض چیزوں سے بالکل جو ہے ان لوگوں کو بھی شناسائی ہو رہی ہے، اور جو اللہ والے لوگ ہیں، جو سلسلے والے لوگ ہیں، اور مختلف جو صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو تو تمام باتیں معلوم ہوتی ہیں ان کے پیروں کے ذریعے سے۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان باتوں کا خیال کریں، اور ان سب چیزوں سے بچتے ہوئے جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، نہ کہ دنیاوی حرص و ہوس اور خواہشات کے طرف مائل ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو حقیقی راستے کے طرف، صراط مستقیم کے طرف چلنے اور بڑھنے کی توفیق عطا ہو، اور اللہ کی رضا جوئی اور رسول کی جو ہے فرما برداری اور ان کی وفاداری حاصل ہو، اور شیاطین کے شر سے محافظت عطا ہو، اور شیاطین کے راہوں سے ہم لوگوں کو نجات ملے، دوری ملے، اور دنیا بھی آخرت بھی دونوں میں سرفرازی اور سرخروی حاصل ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کثیراً کثیرا، حرفاً حرفاً، الفاً الفاً، دائماً ابداً بعدد کل معلوم لکا۔